اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مادیت کے دور میں ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میں سب سے افضل ہو جاؤں، تو آئیے افضلیت کا معیار آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دنیا میں وہ ہے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورت، یعنی کثرت کے ساتھ اگر کوئی مرد اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھی افضل ترین ہے، اور کثرت کے ساتھ اگر کوئی عورت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو وہ بھی افضل ترین ہے۔ کائنات کا جو حاصل مقصود ہے، مقصود کائنات ہے، وہ یا اللہ کا ذکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی پوچھے کہ دین کا نچوڑ کیا ہے، تو فرمایا دین کا نچوڑ صرف اور صرف یہی ہے کہ یا ذکر اللہ ہے یا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سر پہ سائبان آسمان کا دیا، چلنے کے لیے زمین دی، اتنی وسیع نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ اس کی نعمتیں اگر گننا شروع کر دیں تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ لا تعداد نعمتیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر نعمتیں، اور ہم کیوں اس اپنے رب کریم کا ذکر نہ کریں؟ ہم کیوں نہ خوشی کے ایام میں شکر کر کے اس کا ذکر کریں؟ ہمیں جب آزمائش آئے تو تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں۔ ہم 5 وقت مسجد میں جائیں اور نماز کے بعد اللہ کا ذکر بلند کریں۔ ہم جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر بلند کریں۔ ہماری شادی کی تقریب ہو تو اس میں ہم اللہ کا ذکر بلند کریں۔ ہماری کوئی سالگرہ کی تقریب ہو تو اس میں ہم اللہ کا ذکر بلند کریں۔ غرضے کہ کائنات کا ہر عمل بھی ہو تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ بڑی خوبصورت بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائی کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی ایسا عمل جو کثرت کے ساتھ رہا ہو، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کے ذکر سے عبارت تھی، یعنی آقا علیہ السلام کا ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی یاد کے ساتھ مزین تھا۔ آئیے زبان کے ساتھ، قلب کے ساتھ، نگاہ کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، جوارے کے ساتھ ہر حال میں اللہ کا ذکر بلند کریں، اور اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کریں کہ غیر اللہ کا دھیان ہی ہمارے قلب و باطن سے محو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا